خوابوں کی حقیقت پہ کام چل رہا ہے. سائنٹیفکلی دیکھا جا رہا ہے کہ آخر خواب کیوں آتے ہیں اور کیسے آتے ہیں، اور ان خوابوں کی حقیقت کیا ہے. آج تک چاہے وہ مذہب ہو، روحانیت ہو، سائنس ہو، فلسفی ہو، سائیکالوجی ہو، کسی بھی فیلڈ کا جو نچوڑ سامنے آیا ہے خوابوں کے بارے میں، وہ یہی آیا ہے کہ خواب ایک تو آپ کی جو پاسٹ کی میموری ہے، وہ جب ہم سوتے ہیں ہمارا جسم سکون میں آ جاتا ہے تو یہ میموری خواب کی صورت میں آتی ہے. ایک تو یہ ہے. دوسرا، جو آپ زیادہ سوچتے ہو کسی بھی چیز کے بارے میں، وہ چیزیں آپ کو اگر رات کو آپ نے بہت اس پہ سوچ کے اور سوئے ہو تو وہ چیز پھر خواب میں آ جاتی ہے. دو تو یہ خواب ہو گئے. تیسرا خواب جو قسم ہے تیسرا، اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ رحمانی بھی ہو سکتے ہیں، شیطانی بھی ہو سکتے ہیں. مطلب اس میں اشارے ہوتے ہیں. شیطانی خواب کا ایک فارمولہ ہے سمجھنے کا، وہ یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کوئی ایسا خواب دیکھیں اور وہ شریعت یا قانون کے خلاف ہو، کسی بھی قانون جو معاشرے کی بہتری کا قانون ہے اس کے اگر خلاف ہے تو وہ شیطانی خواب ہو گیا. اور رحمانی خواب اس کو کہا جاتا ہے جس میں آپ کو اشارے ملتے ہیں. اور یہ حقیقت ہے، ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو مستقبل کی چیزیں خواب میں پہلے دیکھ لیتے ہیں، اور یہ کوئی عام بات نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے صحیح بخاری میں کہ صالحین کا جو خواب ہے وہ نبوت کا 40واں حصہ ہے. 40واں حصہ نبوت کا. اب یہاں پہ بہت سارے ایسے صالحین بندے ہیں جنہوں نے خواب میں ایسی چیزیں دیکھی ہیں جو مستقبل میں ہوئی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خوابوں میں اللہ کے اشارے ہونا، اس کی ایک حقیقت واضح ہے. مطلب خواب میں اللہ کا پیغام بھی ملتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے لیے صالحین بندوں میں سے ہونا چاہیے. ہم نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو خواب کی تعبیروں پہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن ہم نے یہ سمجھا کہ یہ جو خواب ہے یہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہے، یہ اس بندے صالح بندے اور اللہ کے بیچ کا راز ہے. اس کو کسی کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ خواب سمجھ میں آئے یا نہ آئے. اگر اللہ کی طرف سے اشارہ ہوگا تو سمجھ میں آ جائے گا. اگر اشارہ نہیں ہوگا تو کوئی مطلب اشارہ اللہ دے رہا ہے اور سمجھا کوئی بندہ رہا ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ اگر اللہ کو اپنے بندے کو ہدایت دینی ہے، کوئی اشارہ دینا ہے، کوئی راستہ دکھانا ہے مستقبل کا جس کی وجہ سے وہ خواب آیا ہے، تو وہ بندہ اور اللہ جانے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کو خواب آیا ہے وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اللہ نے تو اشارہ دیا، مجھے سمجھ میں نہیں آیا. اب عام جو عامل لوگ ہیں ان کے پاس ہم جا کے اور وہ راز اللہ کا ان سے ہم پوچھیں گے، کیونکہ وہ زیادہ جانتے ہیں. نعوذ باللہ، کتنا ایک غلط سوچ ہے ہماری. بالکل بھی نہیں. میرے پاس بھی آتے ہیں، میں اکثر لوگوں کو کہہ دیتا ہوں اکثر کہ مجھے خواب نہ بتائیں اور کسی کو بھی نہ بتائیں. اگر اللہ کی طرف سے اشارہ ہے تو خود سمجھ میں آ جائے گا، اگر اللہ کی طرف سے اشارہ نہیں ہے وہ بھی سمجھ میں آ جائے گا. کیونکہ
اللہ جب اشارہ ہدایت دینے پہ آتا ہے تو اس کو پھر ضرورت نہیں پڑتی کسی تیسری چیز کی، اس کو پھر تب دوسرے لوگ، عامل لوگ نہیں سمجھاتے، وہ خود وہ بندہ سمجھ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ حدیث ہے کہ نبوت کا 46واں حصہ ہے، لیکن صالحین بندوں کے لیے۔ کیا نبوت جب نبی کو ملتی ہے تو کوئی دوسرے لوگ سمجھاتے ہیں کیا؟ ایسا تو نہیں ہوتا۔ تو خواب جب بھی دیکھیں، اس کی حقیقت ہے اللہ کی طرف سے پیغام ہوتا ہے، کوئی میسج ہوتا ہے، اس کو خود سمجھنے کی کوشش کریں، نہ کہ دوسرے لوگوں کو بتائیں۔ کوئی بھی ہو، کتنا نزدیکی رشتہ ہو، ان کو بھی نہیں بتائیں، نہ کسی عالم کو بتائیں، کسی کو نہیں پتہ ہوتا، کیونکہ یہ اشارہ اللہ کی طرف سے ہے، خوابوں کا اشارہ اللہ کی طرف سے۔ اچھا، اب زیادہ خواب آنا اور جو دوسرے خواب ہیں جو میں کہہ رہا ہوں، جو سائیکالوجی سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کی نیند سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کے معدے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کی نفس امارہ سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو پہچاننا ضروری ہے، ان کو الگ کریں۔ غلط قسم کے خواب آ جاتے ہیں لوگوں کو، تو وہ اپنی خواہش، جو آپ کی خواہش ہے یا آپ کے ذہن میں جو باتیں وہی آتی ہیں، لیکن ان سب چیزوں سے ہٹ کے اگر کوئی خواب آ جائے تو وہ سمجھ لیجئے کہ اللہ کی طرف سے پیغام ہے، اور وہ کسی سے بھی نہیں کرنا۔